تاریخ میں پہلی بار ایران نے اپنی سرزمین سے براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا ہے، جس کے بعد خطے میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ایرانی حملے کے متعلق چند اہم معلومات آپ کو بتاتے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران نے 300 سے زائد ڈرونز، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل اس کی جانب داغے، جن میں 170 ڈرونز تھے، 30 کروز میزائل تھے، جبکہ 110 بیلسٹک میزائل تھے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ڈرونز اور کروز میزائل تو اس کی ایئر سپیس تک ہی نہیں پہنچے، جبکہ چند ہی بیلسٹک میزائل تھے جو اسرائیل پہنچے۔ بی بی سی اسرائیلی دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں کر سکا، البتہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان سب سے کم فاصلہ 1000 کلومیٹر کا ہے، جو براستہ عراق، شام اور اردن بنتا ہے۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ عراقی ایئر سپیس کے اوپر سے اسرائیل کی جانب جاتے ہوئے متعدد میزائل دیکھے گئے، جبکہ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ ایران، عراق، شام اور یمن سے آنے والے متعدد میزائل اور ڈرونز کو انہوں نے ناکام بنایا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ 99% میزائل اور ڈرونز کو اسرائیلی فضائی حدود سے باہر یا فضا کے اندر ناکام بنا دیا گیا۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے اتوار کے روز ایران کی جانب سے داغے گئے تقریباً تمام ڈرونز اور میزائلوں کو مار گرانے میں اسرائیل کی مدد کی۔ سیکیورٹی ذرائع نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ خطے میں نامعلوم ٹھکانوں سے کارروائی کرتے ہوئے امریکی افواج نے اردن کی سرحد کے قریب جنوبی شام میں متعدد ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ برطانیہ نے بھی RAF ٹائفون جیٹ طیاروں سے متعدد ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ اس کے علاوہ اردن نے بھی اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والی پروازوں کو روکا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم نے زیادہ تر میزائلز کو انٹرسپٹ کر لیا تھا، لیکن ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا کہ بیلسٹک میزائل سے جنوبی اسرائیل کے صحرائے نیگیو میں نیواٹم ایئر فورس بیس کو معمولی نقصان پہنچا، لیکن یہ اڈہ ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق اس حملے سے اس ایئر بیس کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ اب سوال ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ایران کے اس حملے کا جواب دیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ محاذ آرائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک سینئر امریکی اہلکار کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو انتباہ کر دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف اسرائیل کے جوابی کارروائی میں ساتھ نہیں دے گا۔ ایران کے مسلح افواج کی چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ ایران نے اسرائیل کو متنبہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کی تو اس کا جواب آج کی فوجی کارروائی سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔